اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 24۔ لفظی ترجمہ پہلے سماعت فرما لیں۔ ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ وہ قالو کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا ہمیں چھوئے گی، النار آگ، الا مگر، ایامن چند دن، معدودات گنتی کے، وغرہم اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا، وغرہ اور دھوکے میں ڈال دیا، ہم انہیں، فی میں، دینہم ان کا دین، ما جو، کانو وہ تھے، یفترون گھڑتے۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 کا پچھلی آیت نمبر 23 کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ پچھلی کلاس میں جیسا کہ ہم پڑھ آئے، یہودیوں کو جب کتاب الہی پر ایمان لانے کی طرف بلایا جاتا تو وہ اعراض سے کام لیتے، روح گردانی سے کام لیتے، چہرہ پھیر لیتے، اور نہ ہی وہ تورات پر ایمان رکھتے اور نہ ہی وہ قرآن مجید پر ایمان رکھتے۔ اس کا بیان پچھلی گفتگو میں ہو چکا ہے۔ اب اللہ رب العالمین اس کی وجہ بیان کر رہا ہے، سبب بیان کر رہا ہے کہ ان کی اس بے باکی کی، اس جرت کی، اتنی بڑی نافرمانی کی وجہ کیا تھی، وہ کیوں اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کرتے تھے۔ دعویٰ تھا ان کا تورات پر ایمان کا، لیکن فی الحقیقت وہ تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے اور قرآن مجید پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ سنیے گا۔ ذالک بِأَنَّهُمْ، وجہ اس کی یہ تھی، اس بے باکی کی وجہ یہ تھی، قالو وہ کہتے تھے، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا مگر، ایام معدودات گنتی کے چند دن۔ ہم نے تو آگ میں جانا ہی نہیں ہے، ہم تو پکے مومن ہیں، ہم ہی تو مومن ہیں، ہمارے سوا دنیا کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہے ہی نہیں، ہم ہی ایماندار ہیں، ہم ہی پارسا ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جنت کے بلند و بالا عالی شان محلات میں ہم ہی تو براجمان ہوں گے، ہمارا ہی تو ٹھکانہ جنت میں ہے، ہم ہی تو جنتی ہیں، ہمارے سوا اور جنتی ہے کون؟ یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اب اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، انہیں ان کے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا، ما کانوا یفترون، ان باتوں نے جو وہ باتیں گھڑتے تھے، اپنے پاس سے باتیں بناتے تھے، اس کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، ان کے پاس کوئی اتھینٹک ثبوت نہیں تھا، ان کے پاس کوئی پروف نہیں تھا۔ بغیر کسی سند کے، بغیر کسی اتھینٹک بات کے، بغیر کسی وحی کے، بغیر کسی اللہ تعالیٰ کی آیت کے، اپنے آپ کو وہ جنتی سمجھتے تھے، اور جنتی ہونے کا انہیں بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا۔ وہ اس دھوکے میں مبتلا تھے کہ ہم ہی تو جنتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس باطل نظریے کا، اس احمقانہ نظریے کا اللہ پاک نے رد فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25۔ سو کیا، اذا جب، جمعناہم ہم انہیں جمع کریں گے، جمع کریں گے، نا ہم انہیں، لیومن اس دن، لا ریبہ نہیں شک، فیہ اس میں، وفیت واو اور وفیت پورا بدلہ دیا جائے گا، کلو ہر، نفس شخص، ما جو، کسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ، لا یظلمون حق تلفی نہ ہوگی، ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے ان کے اس نظریے کا اور اس سوچ کا رد کر دیا
फरमाया क्या हाल होगा, फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह, सो क्या हाल होगा उनका जब हम जमा करेंगे उन्हें उस रोज़ जिसके आने में कोई शक और शुबा ही नहीं है। उस दिन उनका क्या हाल हो। आज तो बड़े बुलंदो बांग दावे करते हैं, आज तो बड़ी डींगे मारते हैं, आज तो बड़ी लाफ जनियों से काम लेते हैं, आज तो बड़ी बड़ी वो छोड़ते हैं और बना बना के छोड़ते हैं, लेकिन उस दिन इनका हाल क्या होगा जिस दिन हम जमा करेंगे, जिस दिन के आने में कोई शक और शुबा ही नहीं है, जिस दिन ये सारे जमा होंगे और अल्लाह ताला के रूबरू हिसाब और किताब के लिए पेश हो जाएंगे। उस दिन इनका हाल क्या होगा। आज तो बड़े खुश हैं, आज तो इस ज़ोम में, इस गुमान में, इस इंतहाई झूठे वहम के अंदर मुब्तला हैं कि हम जन्नती हैं, हमारे सिवा तो जन्नती है ही कोई नहीं और हम तो पक्के ठक्के जन्नती हैं, जन्नत तो हमने लिखवाई हुई है, जन्नत तो हमारी जागीर है। उस दिन इनका क्या हाल होगा। ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, और पूरा पूरा बदला दिया जाएगा हर शख्स को जो उसने कमाया। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो जिस दिन हर शख्स को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, उस दिन इनका क्या हाल होगा। उस दिन सिवाय शर्मिंदगी के, सिवाय निदामत के, सिवाय पशेमानी के, उस दिन इन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इनके ये इंतहाई जोरदार दावे, धुआंधार दावे ये करते हुए थकते नहीं हैं और हर एक को ये यकीन दिलाने पर तुले हुए हैं कि हम तो जन्नती हैं, सीधे जन्नत में जाएंगे, हमारे तो बेड़े पार हैं। लेकिन उस दिन इनका क्या हाल होगा जब क़यामत का दिन होगा और सब इंसान अल्लाह के रूबरू हिसाब और किताब के लिए पेश हो जाएंगे और इंसान अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे और एक एक पल का हिसाब देगा। यहाँ ये बात वाज़े करता चलूँ कि शफ़ाअत का अकीदा बरहक है, शफ़ाअत होगी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अंबियाए किराम, सहाबाए किराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलियाए किराम, मुत्तकीन लोग, परहेज़गार लोग और अल्लाह ताला के साले बंदे वो सिफारिश करेंगे। लेकिन शफ़ाअत किन के लिए की जाएगी, शफ़ाअत का इज़्न किन के लिए होगा, उनके लिए होगा जिनके अकायद और जिनके आमाल दुरुस्त होंगे। कहीं थोड़ी बहुत कोई कमी बेशी रह गई होगी तो उनके लिए सिफारिश कर दी जाएगी। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अकायद भी ख़राब हों, आमाल भी ख़राब हों, मुआमलात भी ख़राब हों और फिर इंसान शफ़ाअत के अकीदे पर यकीन करके बैठ जाए और अपने आप को भी जन्नती समझे और हर एक को जन्नती होने का सर्टिफिकेट जारी करता फिरे कि मैं भी जन्नती हूँ और जो मेरे दामन के साथ लग जाएगा, जो मेरे हाथ में हाथ दे देगा, जो मेरी बैत कर लेगा, जो मुझे अपना पीर और मुर्शिद और रहबर मान लेगा, मैं उसको भी जन्नत में लेके जाऊंगा, मेरा भी बेड़ा पार है। और जो मेरे साथ जुड़ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, मेरी बैत कर लेगा, मेरी ग़ुलामी इख्तियार करेगा, मेरी पैरवी इख्तियार करेगा, वो भी मेरे साथ सीधा जन्नत में जाएगा। ऐसा शख्स खुद भी जहन्नमी होगा और अपने पैरोकारों को भी जहन्नम के अंदर लेकर जाएगा। ये बात हमें रोज़े रोशन की तरह समझ लेनी चाहिए कि सच्चा रहबर, सच्चा हादी, सच्चा मुर्शिद वही होता है, सच्चा उस्ताद वही होता है जो अपने बारे में भी डरता हो कि खुदा जाने मेरा अंजाम क्या होना है, खुदा जाने मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। जिसको ये खौफ हो वो कभी अपनी ज़बान से दावा नहीं करता कि मैं जन्नती हूँ और वो किसी को भी सर्टिफिकेट जारी नहीं करता कि तुम भी जन्नती हो। वो अपने बारे में भी डरता है, वो दूसरों के बारे में भी डरता है, दुआएं करता है, नेक अमाल करता है, अपनी आखिरत के लिए तैयारी करता है, खुद भी तैयारी करता है, दूसरों को भी तैयारी कराता है। हिसाब किताब के लिए तैयार हो जाओ, अभी से अपना मुहासबा कर लो, अभी से अपना हिसाब किताब दुरुस्त कर लो, अभी से अल्लाह ताला से सुलह कर लो, अभी से अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांग लो, अभी से अल्लाह ताला के अहकाम के ऊपर पूरे तरीके से सही तौर पर अमल पैरा हो जाओ। वो खुद भी डरता रहता है और दूसरों को भी अल्लाह ताला से डरने का दर्स देता है। वो है सच्चा रहबर, सच्चा हादी, जो किताब इलाही और इस्लाम की तमाम तर तालीमात, कुरान और हदीस के ऊपर पूरे तरीके से अमल पैरा है। ज़ाहिर के एतबार से भी, बातिन के एतबार से भी वो सच्चा हादी है। वो दावा नहीं करता, वो कभी दावा नहीं करेगा। अब हम चलते हैं सूरह आल इमरान की आयत नंबर 26 के अंदर। इसी मजमून को आगे चलाया गया है। मजमून आपके जहन में होगा जो मैं अभी बयान कर रहा था, यही मजमून आगे आ रहा है कि वो कहते थे कि हम तो
بادشاہ ہیں، دنیا کے اندر بھی عزت ہمارے پاس ہے، آخرت کے اندر بھی عزت ہمارے پاس ہے۔ دنیا کے اندر بھی امامت کا شرف ہمیں عطا کیا گیا ہے، آخرت کے اندر بھی امامت اور قیادت کا شرف ہمیں عطا کیا جائے گا۔ جو ہمارے طریقے پر چلیں گے، ہمارے نقش قدم پر چلیں گے، انہی کو جنت ملے گی۔ دنیا کے اندر بھی بادشاہی لینی ہے تو ہمارے طریقے پر چلو، آخرت کے اندر بھی بادشاہی لینی ہے تو ہمارے طریقے پر چلو۔ اللہ پاک نے ان کے اسی نظریے کا رد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کے اندر۔ لفظی ترجمہ علیحدہ سے کرنے کی بجائے ساتھ ساتھ کروں گا تاکہ ٹائم بچ جائے۔ قل آپ فرما دیجئے اللہم اے اللہ، مالک مالک، الملک ملک، تو دے الملک کا ملک، من جسے تشاء تو چاہے۔ اب اس ایک جملے کو آپ پہلے ذرا سمجھ لیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیجئے، اے اللہ، اے سب مالکوں کے مالک، تو بخش دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور چھین لیتا ہے ملک جس سے تو چاہتا ہے۔ اب یہاں پر دو جملے ہو گئے۔ ایک جملہ، تو عطا کرتا ہے ملک جسے چاہتا ہے، عطا کرتا ہے حکومت، عطا کرتا ہے بادشاہی جسے چاہتا ہے، اور چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے چاہتا ہے۔ یعنی ملکوں کی بادشاہی، دنیا کی عزتیں اور دنیا کی سرفرازیاں اور دنیا کی بلندیاں تو جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے، اور جس سے تو چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے۔ تو غلاموں کو بادشاہ بنا سکتا ہے، بادشاہوں کو غلام بنا سکتا ہے، فقیر کو امیر بنا سکتا ہے، امیر کو فقیر بنا سکتا ہے۔ بادشاہیاں تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، اقتدار حکومت تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو جسے چاہتا ہے اسے ملک عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو بادشاہی ملتی ہے تو وہ بادشاہی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے، اپنی ذاتی قوت کی بنیاد پر بنا ہے نہیں۔ دنیا کے اندر بادشاہی کسی کو ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے۔ بادشاہیاں تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، اقتدار حکومت تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو جسے چاہتا ہے اسے ملک عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو بادشاہی ملتی ہے تو وہ بادشاہی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بادشاہ بنا ہے تو اپنی ذاتی قوت کی بنیاد پر بنا ہے، نہیں۔ دنیا کے اندر بادشاہی کسی کو ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے۔ اب اگلے دو جملے بھی سمجھ لیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وَتُعِزُّ اور تو عزت دیتا ہے، من جسے تشاء تو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ اور تو ذلیل کرتا ہے، من جسے تشاء تو چاہتا ہے۔ تو جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا کرتا ہے، تو جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کرتا ہے۔ عزت اور ذلت یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے ذلیل بنا دے، وہ جسے چاہے معزز بنا دے۔ یہ جملے قرآن پاک کے بڑے قابل غور ہیں، ان جملوں کے اندر گہرا غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان جملوں کے معنی کے اندر اتر کر، ڈوب کر، مستغرق ہو کر آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انسان کو بڑا سکون ملتا ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر جب کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ بڑا معزز ہے، اس کی بڑی عزت ہے، تو ہم بسا اوقات حسد کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی حسد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جلنے کی، کڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ جس کو عزت ملی ہے اس کو اللہ نے عزت عطا کی ہے، تو اللہ کی تقسیم پر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اعتراض کریں؟ اور اگر ہمیں عزت ملے تو ہمارے اندر غرور نہیں آنا چاہیے، تکبر نہیں آنا چاہیے، ہمارے اندر بڑائی نہیں آنی چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بنیاد پر ذلت کا نشان بنا دے تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کا نافرمان نہیں بن جانا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے کردار کے اندر جھانکنا چاہیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی کوتاہیوں کا، غلطیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں میرے کردار میں، میرے اعمال میں کوئی خرابی آئی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے ذلت اور عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جب بندہ اصلاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پھر عزت عطا فرما دے گا۔ اب دیکھیے قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا، اور اس کے اندر بڑی فصاحت اور بڑی بلاغت ہے۔ فرمایا بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں۔ اصل میں یہ دعا کے الفاظ ہیں،
اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر دعائیں مانگنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ہمیں عربی کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دعائیں یاد ہوں، اور ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو انہی آیتوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ میں اس آیت مبارکہ کی فضیلت گفتگو کے آخر میں چل کے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ اس آیت کی کتنی عظیم فضیلت ہے۔ بیدک الخیر میں ذرا غور فرمائیں۔ پہلے آپ پیچھے ذکر ہے دو چیزوں کا، عزت کا اور ذلت کا۔ عزت کا تعلق خیر سے ہے، ذلت کا تعلق شر سے ہے۔ تو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے شر لفظ کا ذکر نہیں کیا۔ جب بیدی کا آیا تو بیدی کا کے ساتھ الخیر تو آیا، لیکن بیدی کا کے ساتھ الشر نہیں آیا۔ اب اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب اپنے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہم اپنی ایک ذات کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنی ایک ذات کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین جب فیصلے فرماتا ہے تو وہ کسی ایک انسان کو دیکھ کر فیصلے نہیں فرماتا، وہ فیصلے فرماتا ہے ساری انسانیت کو دیکھتے ہوئے۔ فرض کر لیں اگر کسی ایک انسان کو تکلیف دے کر ساری انسانیت کو راحت مل جائے تو اب سوچیں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ایک انسان کو تکلیف میں مبتلا کرے گا تاکہ باقی ساروں کو کیا مل جائے، راحت مل جائے، سکون مل جائے، اطمینان مل جائے۔ پھر اب اس سوال کو ذرا سمجھیے گا کہ اللہ پاک نے خیر کے ساتھ شر کا لفظ ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ وہ اس لیے نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ معاملہ خیر کا ہی فرماتا ہے۔ اب اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف دی ہے اور سارے انسانوں کو راحت پہنچا دی ہے تو اس ایک انسان کو شر ملا، اس ایک انسان کے ساتھ معاملہ برائی کا ہوا، معاملہ اچھائی کا نہیں ہوا، تو اس ایک انسان کے ساتھ معاملہ برائی کا کیوں ہوا؟ اب اس کو ذرا سمجھیے گا۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کسی انسان نے کسی کو قتل کیا ہو تو ہمارا دین کیا کہے گا کہ اسے اس جرم میں قتل کیا جائے۔ اب جب اس قاتل کو قتل کیا جا رہا ہوگا تو اس قاتل کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اور اس کے گھر کے اندر رونا ہوگا، اس کے گھر کے اندر غم ہوگا، افسوس ہوگا، اور سب لوگ اس کے گھر میں اظہار تعزیت کے لیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی سمجھ بیٹھے کہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی گہرائی میں جا کر سوچیں کہ جب اس قاتل کو قتل کیا گیا ہے تو مقتول کے ورثاء، یعنی اس قاتل نے جس بندے کو قتل کیا ہے، جو قتل ہو گیا ہے، مقتول کہیں گے اس کو، اس مقتول کے گھر کے اندر کیا دکھ ہوگا یا خوشی ہوگی؟ انہیں سکون ملے گا یا انہیں بدسکونی ملے گی؟ یقیناً وہ راحت پائیں گے۔ وہ راحت کیوں پائیں گے؟ وہ راحت اس لیے پائیں گے کہ انتقام پورا ہو گیا، بدلہ پورا ہو گیا۔ ان کو کسی نہ کسی حد تک سکون مل گیا کہ آج وہ سزا اسے دے دی گئی ہے جو اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی تھی، اس تکلیف پہنچانے کی اسے سزا دے دی گئی ہے، تو ان کی تکلیف میں کسی حد تک کمی آ جائے گی۔ تو ایک گھر کو تکلیف میں مبتلا کر کے دوسرے گھر کو خوشی پہنچا دی گئی۔ اب آپ اس کو ذرا وسیع دائرے کے اندر اس کو تھوڑا سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی معاملہ شر کا نہیں فرماتا، برائی کا نہیں فرماتا، لیکن یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اعمال کس طرح کے ہوں گے۔ جیسے اس کے اعمال ہوں گے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا، اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ برتا جائے گا۔ اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے گا تو اسے سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تو اس کے ساتھ معاملہ برائی کا نہیں کر رہا، لیکن اس نے اپنے لیے خود ہی راستہ برائی کا چنا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جھونکا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے مانگو تو یہ کہا کرو کہ تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، عزت ذلت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ جس کو ذلت ملی اس کو ذلت اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی یہ فیصلے نہیں کر دیتا کہ اس کو عزت دے دو، اس کو ذلت دے دو۔ وہ ایسا بادشاہ نہیں ہے جو خواہ مخواہ میں بیٹھے بیٹھے ایسے ہی بلا وجہ ایک کو تخت پہ بٹھا دے اور ایک کو تخت سے اتار دے۔ نہیں، ایک کے سر پہ عزت کا تاج سجا دے اور ایک کو لوگوں کی نظروں میں گرا دے۔ نہیں، وہ ایسے نہیں کرتا، بلا وجہ وہ نہیں کرتا،
بلا وجہ نہ وہ کسی کو عزت دیتا ہے، بلا وجہ نہ وہ کسی کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے اندر بنی اسرائیل کو جواب دیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا اگر آپ تھوڑا شان نزول بھی سمجھ لیں تو بات مزید آسان ہو جائے گی۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو روم اور ایران یہ دونوں ملک فتح ہونے کی بشارت سنائی کہ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، روم بھی فتح ہوگا، ایران بھی فتح ہوگا، روم کے اوپر بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا، ایران کے اوپر بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ تو اس وقت منافقین نے مذاق اڑایا، کافروں نے مذاق اڑایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سپر پاور ہیں دنیا کی، وہ روم کو کیسے فتح کیا جا سکتا ہے، ایران کو کیسے فتح کیا جا سکتا ہے؟ پوری دنیا کے اندر ان کا ڈنکا بجتا ہے، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پاور ان کے پاس ہے، فوج ان کے پاس ہے، قوت ان کے پاس ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ان کو فتح کیا جا سکے؟ تو اس کے جواب میں یہ آیتیں اتریں اور اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، بادشاہیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بنی اسرائیل کو دنیا کے اندر سب سے عظیم قوم بنایا گیا، دنیا کی سب سے فضیلت والی قوم، سپیریئر قوم، برتر قوم بنایا گیا، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سال ہا سال، صدیاں بیت گئیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان سے امامت کا تاج چھین کر اور ان کو ذلیل کر کے، اور ان لوگوں کو جو اس وقت ایمان لا چکے ہیں اس کتاب کے اوپر، پیغمبر اسلام کے اوپر، جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور اسلام کی غلامی کو، اطاعت کو قبول کر چکے ہیں اور اللہ کے احکام کی مکمل تعمیل کر رہے ہیں، عزت کا تاج ان کے سروں سے اتار کر ان کے سروں پر سجا دیا جائے، وہ وقت آن پہنچا ہے۔ اب آپ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت اور ذلت بلا وجہ نہیں دیتا، اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہوتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کا پس منظر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عزت اور ذلت دیتا ہے۔ اب آگے سنیے گا، انک علی کل شیء قدیر، انک بے شک تو علی پر کل ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 سنیے گا، تولجو تو داخل کرتا ہے، اللیلہ رات کو، فی النہار دن میں، و تولجو اور تو داخل کرتا ہے، النہار دن کو، فی اللیل رات میں۔ آسان سی بات ہے، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس رب کے لیے کسی کو بادشاہیاں دینا یا کسی سے بادشاہیاں لینا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ آنے واحد میں جسے چاہے تخت پہ بٹھا دے، جسے چاہے تخت سے اٹھا دے، کیونکہ وہ اتنی قوتوں کا مالک ہے۔ وہ رات کو دن بناتا ہے، وہ بناتا ہے رات کو دن۔ تو جو اتنی طاقتوں اور قوتوں کا مالک ہے، جو رات کو دن بنا سکتا ہے، دن کو رات بنا سکتا ہے، تو پھر اسی طرح سے وہ کسی کی زندگی کے اندر اجالے لانا چاہے تو اجالے لا سکتا ہے، اور کسی کی زندگی کو تاریک بنانا چاہے تاریک بنا دیتا ہے، بلا وجہ وہ بھی نہیں کرتا۔ یہ بندر بانٹ والی تقسیم نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ فلاں جو ہے وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو عزت دے دی جائے، نہیں، اس کا قانون اور ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں چودھری کا بیٹا ہے، فلاں ملک کا بیٹا ہے، فلاں چٹھا صاحب کا بیٹا ہے، فلاں جو ہے وہ کسی جٹ کی اولاد ہے، فلاں جو ہے وہ کسی گوندل یا راجپوت کی اولاد ہے، نہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا۔ اس کی بارگاہ کے اصول الگ ہیں، اس کے پیمانے الگ ہیں، اس کے قاعدے کلیے الگ ہیں۔ اب سنیے گا آگے اللہ تعالیٰ اپنی دو صفات کو پھر مزید بیان کرتا ہے، وہ بھی اسی لیے بیان کرتا ہے، یہی بات سمجھانے کے لیے، تخت پہ بٹھانے اور تخت پہ اٹھانے والی بات۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وَتُخْرِجُ اور تو نکالتا ہے، الْحَيَّ زندہ کو، مِنَ الْمَيِّتِ مردہ سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ اور تو نکالتا ہے مردہ کو، مِنَ الْحَيِّ زندہ سے۔ اب ان دونوں جملوں کو سمجھیے گا۔ بات ویسے بظاہر تو بڑی عجیب سی ہے کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اگر آپ غور کریں، مثال کے ذریعے بات واضح کروں گا، اللہ تعالیٰ اس قوت کا مالک ہے کہ وہ پرندے کے زندہ بچے کو بے جان انڈے سے پیدا کرتا ہے۔ پرندے کا زندہ بچہ نکلتا ہے بے جان انڈے سے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے۔ وہ انڈا کیا تھا؟ مردہ تھا۔ وہ انڈا کیا تھا؟ بے جان تھا۔
اس انڈے سے، بے جان انڈے سے پیدا کیا کس کو؟ زندہ پرندے کو، زندہ پرندے کو پیدا کیا، زندہ پرندے کو نکالا اس بے جان انڈے سے۔ کون ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ پھر اگر آپ اسی کے اوپر ایک اور مثال سن لیں، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اسی کو میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ زندہ انسان پیدا کرتا ہے بے جان نطفے سے۔ وہ پانی کا ایک قطرہ تھا جو کہ بے جان تھا، اس پانی کے بے جان نطفے سے، پانی کے بے جان قطرے سے رب نے پیدا کیا زندہ انسان کو۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی پہلو کو پھر بیان کرتا ہے اس کے دوسرے رخ کو، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندہ انسان کو مارتا بھی ہے اور پھر اس مردہ انسان کو زندہ بھی کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا آخری جملہ اب سمجھیے گا، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ وَتَرْزُقُ، اور تو رزق دیتا ہے، من جسے تشاء تو چاہتا ہے، بِغَيْرِ حساب، بغیر حساب کے۔ اب اس کا بھی ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بلا وجہ رزق دے دیتا ہے اور اس کے ہاں کوئی حساب اور کتاب نہیں ہوتا۔ وہ انسان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک انسان کے اعداد و شمار ہی ختم ہو جاتے ہیں، اس کی گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہر چیز طے ہے، مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو اس کی ہر چیز کے اندر توازن ہوتا ہے، اعتدال ہوتا ہے، لیکن انسان کے معاملے میں وہ یہ ہے کہ انسان اس کو گن نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ اسے اتنا رزق عطا کرتا ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 کے اوپر آپ ایک حدیث پاک سن لیں جو ان دونوں آیتوں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ نماز جمعہ میں شریک نہ ہو سکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ دریافت فرمائی تو میں نے گزارش کی کہ میں نے یوحنا بن باریہ یہودی کا کچھ قرض دینا تھا۔ میرے دروازے پر وہ تاڑ لگائے بیٹھا تھا کہ میں باہر نکلوں اور وہ مجھے اپنی حراست میں لے لے اور مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے روک دے، اس لیے میں باہر نہ نکل سکا اور نماز جمعہ کی شرکت سے محروم رہا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قرض خود ادا فرما دے؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر روز یہ پڑھا کرو، قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک، اور اس کے بعد یہ دعا کیا کرو، رحمان الدنیا والآخرتی ورحیمہما تؤتی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقضی عنی دینی۔ ترجمہ سن لیں، اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور رحیم، تو دنیا اور آخرت میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور دنیا و آخرت میں سے تو جسے چاہتا ہے اس سے روک لیتا ہے۔ اقضی عنی دینی، اے اللہ میری طرف سے میرا قرض اتار دے، میرا قرض ادا کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام میں گہرا غور و خوض کرنے، معنی، تفسیر اور تشریح کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کے ساتھ آئندہ ڈیلی قرآن کلاس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وفی امان اللہ۔